أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم اور کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے فمن شاء فلیؤمن تو جو کوئی چاہے وہ ایمان لائے ومن شاء فلیکفر اور جو کوئی چاہے وہ کفر کرے انا اعتدنا للظالمین نارا بلا شبہ ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایک آگ احاط بہم سرادقها ان کو گھیر لیا ہے اس کی کناتوں نے وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ پانی طلب کریں گے يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ تو انہیں پانی دیا جائے گا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یشوی الوجوہ جو بھون ڈالے گا چہروں کو بئس الشراب کیا ہی برا پینا ہے وساءت مرتفقا اور کیا ہی بری آرام گاہ ہے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ قرآن مجید اور یہ دین اللہ کی طرف سے سچا دین ہے اور یہ لوگوں کے پاس آ چکا اللہ کی حجت پوری ہو چکی اب جو مانے گا اس کا اپنا فائدہ ہے جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہے اس میں ان کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف بھی اشارہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا جائے تو فرمایا کہ اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہے یہ تخییر نہیں بلکہ تحدید ہے یعنی ایمان یا کفر اختیار کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا بلکہ یہ دمکایا گیا ہے ڈرایا گیا ہے اور برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جو آدمی ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے ہم نے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے احاط بہم سرادقها سرادق کہتے ہیں خیمے کی کناتوں کو یا صحن کی دیواروں کو تو فرمایا کہ جہنمیوں کو آگ کی لپٹیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس جہنم کی ایک کنات کی موٹائی 40 برس کی مسافت کے برابر ہوگی اور اتنی شدید گرم آگ ہوگی کہ وہ اس میں سے باہر نہیں نکل سکیں گے اگر کوشش بھی کریں گے تو پھر اسی میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا استغاثہ کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا پانی مانگنا اور اغاثہ جو غیثوں کا معنی ہے بارش برسانا پانی مہیا کرنا تو فرمایا کہ اگر وہ پانی مانگیں گے پیاس کی شدت سے گھبرا کر تو انہیں
ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا یا تیل کی سیاہ تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سونا پگھلایا اور جب وہ ابلنے لگا اور اچھی طرح پگھل گیا تو فرمانے لگے کہ یہ ہے المحل جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اس طرح کا پانی ہوگا۔ یشوی الوجوہ جو چہرے کے قریب آتے ہی چہروں کی کھال کو بھون کر رکھ دے گا، اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ اور ان کا خون پینے کو دیا جائے گا، اور کبھی تیل کی تلچھٹ جیسا یا پگھلے ہوئے تانبے جیسا سیاہ رنگ کا شدید گرم پانی دیا جائے گا جو بمشکل حلق سے اترے گا، اور اترتے ہی وہ انتڑیوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ فرمایا کیا ہی برا پینا ہے اور کتنی ہی بری آرام گاہ ہے۔ جہنم کو آرام گاہ اس لیے کہا گیا ہے طنز کے طور پر کہ مرتفق مرفق سے ماخوذ ہے۔ مرفق کہتے ہیں انسان کی کوہنی کو، اور مرتفق کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں انسان اپنی کوہنی پر ٹیک لگا کر آرام کر سکے۔ تو جہنم میں ٹیک لگانے کی فرصت کہاں ہوگی اور آرام کیا ہوگا؟ یہ جو آرام گاہ کہا گیا ہے یہ طنز کے طور پر اور کفار کو ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے اجر من احسن عملا اس شخص کا بدلہ جو عمدہ اعمال کرے۔ اولئک لہم جنات عدن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، یحلون فیہا وہ اس میں پہنائے جائیں گے، من اساور من ذہب ان کنگنوں سے جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا اور پہنیں گے وہ کپڑے سبز رنگ کے، من سندس باریک ریشم سے، وَإِسْتَبْرَقٍ اور موٹی ریشم سے، متکئین فیہا وہ اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک خوبصورت مسندوں پر، نعم الثواب کیا ہی عمدہ بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا اور کتنی اچھی آرام گاہ ہے۔ اہل جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اب اہل جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اللہ کے نبی کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاریں گے، ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جو ان سے کبھی واپس نہیں لیے جائیں گے اور جہاں سے انہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی،
اس سے ایک تو منظر خوشنما ہو جائے گا اور ایک وہ باغات ہرے بھرے رہیں گے اس پانی کی وجہ سے. یحلون فیہا وہ اس میں پہنائے جائیں گے من اساورا. اساورا اسورت ان کی جمع ہے اور اسورا سوار ان کی جمع ہے. سوارتن ایک چوڑی کو یا کڑے کو کہتے ہیں جو انسان بازو میں پہنتا ہے. خواتین بازو میں جو زیور پہنتی ہیں اسے سوار کہتے ہیں. تو جس طرح پرانے دور کے بادشاہ کیسر کسریٰ وغیرہ یہ کنگن پہنا کرتے تھے اپنے بازوؤں میں، فرمایا کہ ان سے کہیں عمدہ اور ان سے کہیں اعلیٰ کنگن جنت والوں کو پہنائے جائیں گے. اور کبھی تو فرمایا سورۃ الحج میں کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، موتیوں کے کنگن اور سونے کے کنگن. اور سورۃ الدہر میں فرمایا کہ وحلوا اساور من فضۃ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کہ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت والوں کو تینوں قسم کے زیور پہنائے جائیں گے، سونے کے بھی، چاندی کے بھی، موتیوں کے بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبلغ حلیۃ المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ جنت میں جانے والے مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ وضو میں اپنے بازو کو دھوتا ہے. تو فرمایا جتنا زیادہ کوہنی سے اوپر بھی تم دھو سکتے ہو اتنا دھو لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ کا یہ بیان ہے کہ اپنے کنگن کی تم زیب و زینت کو اور بڑھا لو اچھا وضو کر کے. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور استبرق کہتے ہیں موٹی ریشم کو، دبیز ریشم. تو فرمایا کہ نفیس اور پتلی ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے اور موٹی اور دیباج کی طرح بہترین دبیز ریشم کے کپڑے بھی ان کو پہنائے جائیں گے. اور رنگ سبز ہوگا کپڑوں کا، اس لیے کہ سبز رنگ آنکھوں کو تازگی اور خوشی بخشتا ہے. آنکھوں کے لیے یہ اطمینان کا اور سکون کا باعث ہوتا ہے. اور یہ تمام رنگوں میں سب سے خوبصورت رنگ ہے سبز رنگ. ارائک اریکت ان کی جمع ہے. اریکہ کہتے ہیں پلنگ کو، تخت کو یا اونچی مسند کو. تو فرمایا کہ جنت والوں کے مزے ہی مزے ہوں گے. ان کو بہترین کھانے، بہترین آرائش کے اور زیب و زینت کے سامان اور بہترین بیٹھنے کے لیے تکیے اور مسندیں اور بہترین بیویاں ان کو ملیں گی. ان کے ساتھ وہ زندگی گزاریں گے اور اللہ کی حمد کے ترانے گائیں گے اور اس جنت سے انہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا. چلیے جناب ترجمہ ایک بار پھر. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جو کوئی چاہے وہ ایمان لائے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو کوئی چاہے وہ کفر کرے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، انہیں گھیر لیا ہے اس کی دیواروں نے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ پانی طلب کریں گے تو ایسا پانی دیے جائیں گے. کل مہلے
جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا یشوی الوجوہ وہ چہروں کو بھون ڈالے گا چہروں کو بھون ڈالے گا بئس الشراب بئس الشراب کتنا برا پینا ہے کتنا برا پینا ہے وساءت مرتفقا وساءت مرتفقا اور کتنی بری آرام گاہ ہے کتنی بری آرام گاہ ہے ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انا لا نضیع انا لا نضیع بلا شبہ ہم ضائع نہیں کرتے بلا شبہ ہم ضائع نہیں کرتے اجر من احسن عملا اجر من احسن عملا اس شخص کا بدلہ جو عمدہ اعمال کرے اس شخص کا بدلہ جو عمدہ اعمال کرے اولئک لہم جنات عدن اولئک لہم جنات عدن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کے باغات ہوں گے تجری من تحتہم الانہار تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی یحلون فیہا یحلون فیہا وہ پہنائے جائیں گے اس جنت میں وہ پہنائے جائیں گے اس جنت میں من اساور من ذہب من اساور من ذہب ایسے کنگن جو سونے کے ہوں گے ایسے کنگن جو سونے کے ہوں گے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا اور ایسے کپڑے پہنیں گے اور ایسے کپڑے پہنیں گے خضراً جو سبز رنگ کے ہوں گے سبز رنگ کے ہوں گے من سندس من سندس باریک ریشم سے باریک ریشم سے و استبرق واستبرق اور موٹی ریشم سے اور موٹی ریشم سے متکئین فیہا متکئین فیہا وہ اس میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور اس میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی الارائک علی الارائک تختوں کے اوپر تختوں کے اوپر نعم الثواب نعم الثواب کیا ہی اچھا بدلہ ہے کیا اچھا بدلہ ہے وحسنت مرتفقا وحسنت مرتفقا اور کتنی خوبصورت آرام گاہ ہے اور کتنی خوبصورت آرام گاہ ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ